السلام علیکم۔ نکاح، طلاق، نماز، روزہ اور جنسی مسائل کی معلومات کے لیے ہمارے چینل پوشیدہ مسائل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ سوال: اگر 4 رکعت پڑھ کر سجدہ سہو نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ حافظ نے تراویح 2 رکعت کی بجائے 4 پڑھ دی، ایک ہی سلام سے۔ حافظ صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، لقمہ دیا مگر نہیں لیا اور آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا۔ اس صورت میں کتنی رکعت تراویح ادا ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو قرات لوٹانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جواب: تیسری رکعت کے کھڑا ہونے پر لقمہ دیا جا رہا تھا تو حافظ صاحب کو بیٹھ جانا چاہیے تھا، مگر جب کہ نہیں بیٹھے اور 4 رکعتیں پوری کی تو سجدہ سہو کر کے سلام پھیرنا چاہیے تھا۔ اس صورت میں 2 رکعت تراویح ہوئی اور 2 نفل، مگر سجدہ سہو نہ کیا تو غلط کیا۔ اس صورت میں 2 رکعت تراویح ہوئی مگر وہ بھی واجب الاعادہ ہیں، وقت کے اندر اندر لوٹا لینا چاہیے، وقت نکلنے کے بعد اس کی قضا نہیں ہے، مگر ان 4 رکعتوں میں جتنا قرآن پاک پڑھا گیا اس کا لوٹانا ضروری ہے۔ اگر 2 رکعت پر قاعدہ کیا تو 4 رکعت ادا ہو گئی اور قرات کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ بغیر قاعدہ کے 4 رکعت کے بارے میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے۔ سوال: تراویح میں اگر 2 رکعت کی جگہ امام 4 رکعت پڑھ جائے اور درمیان میں قاعدہ نہ کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اور اگر ہوگی تو 2 رکعت ہوں گی یا 4؟ اور اگر 2 ہوں گی تو اول کی 2 یا آخر کی 2؟ اور کون سی رکعات کے قرآن شریف کے اعادے کی ضرورت ہوگی؟ جواب: عالمگیری جلد اول سے معلوم ہوتا ہے کہ قاعدہ نہ کرنے سے شفع ادنیٰ بھی فاسد نہ ہوگا، البتہ مجموعہ معتبر بھی نہ ہوگا، بلکہ دونوں شفع مل کر بجائے ایک شفع کے سمجھے جائیں گے، اور جب مجموعہ شفع معتبر نہ ہوگا تو ایک شفع اور پڑھا جائے گا۔ رہا یہ امر کہ کون سے شفع کا پڑھا ہوا قرآن معتبر ہوگا اور کون سے کا قابل اعادہ، تو یہ اس پر موقوف ہے کہ یہ متعین ہو جائے کہ کون سا شفع تراویح ہے کہ اس میں پڑھا ہوا قرآن معتبر ہوا ہے اور کون سا نفل کہ اس میں پڑھا ہوا قابل اعادہ ہو، تو اس میں مجھ کو تردد ہے، دوسرے علماء سے تحقیق کر لی جائے۔ میرے خیال میں اگر صرف اعادہ قرآن کے حق میں سہولت کے لیے دوسرے قول پر عمل کریں جو 2 شفعوں کو معتبر کہتے ہیں تو گنجائش ہے، بس شفع تو ایک اور پڑھ لیں اور قرآن کا اعادہ نہ کرے۔ اگر تراویح میں دوسری رکعت پر قاعدہ بھول کر کھڑا ہو جائے تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے اور باقاعدہ سجدہ سہو کر کے نماز پوری کرے، اور تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہو تو چوتھی رکعت ملا کر سجدہ کر کے سلام پھیر دے، لیکن یہ 4 رکعت صرف 2 رکعت شمار ہوں گی اور پہلے شفع میں جو قرآن پڑھا گیا اس کا اعادہ کرنا ہوگا، کیونکہ پہلا شفع قاعدہ اخیر ترک کرنے کی وجہ سے فاسد ہو گیا، لہٰذا تراویح میں محسوب نہ ہوگا اور اس میں پڑھے گئے قرآن کا اعادہ ضروری ہوگا، البتہ تحریمہ چونکہ باقی ہے اس لیے دوسرا شفع صحیح ہو جائے گا اور اس میں پڑھا ہوا قرآن بھی معتبر ہوگا۔ دوسری رکعت میں تشہد کے بعد کھڑے ہو کر بیٹھ جانا۔ سوال: اگر 2 رکعت میں تشہد کے بعد کھڑا ہو گیا اور پھر بیٹھ گیا تو پھر تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے یا تشہد پڑھ کر سجدہ سہو کرے اور پھر سلام پھیرے؟ ایک یہ کہ قیام تام کے فوراً بعد بیٹھے، دوسرے کچھ پڑھ کر، تیسرے ختم صورت کے بعد، ہر 3 حالت کا ایک حکم ہے یا مختلف؟ جواب: ہر 3 حالت میں بیٹھ کر تشہد پڑھے، سجدہ سہو کر کے پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ سورت شروع کی، اس کو چھوڑ کر پھر دوسری پڑھی۔ سوال: امام نے تراویح کے آخری دوگانہ کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ کہہ کر فوراً تبت یدا کہا کہ ایک مقتدی نے بطور بتلانے کے قل اعوذ برب الفلق پوری پڑھ دی، امام نے دوسری رکعت بھی پوری کر لی مگر سجدہ سہو نہیں کیا، تو اس صورت میں نماز صحیح ہوگی یا دوگانہ؟
مذکورہ کا لوٹانا ضروری ہوگا، اور یہ کہ سجدہ سہو ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: اس صورت میں نماز صحیح ہے اور سجدہ سہو واجب نہیں ہے، جیسا کہ رد المختار میں ہے، تصریح اس پر موجود ہے۔ بعض حفاظ رکوع اور سجود میں قرآن یاد کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ بعض کچے حافظ تراویح کے دوران رکوع اور سجدہ اور تشہد وغیرہ میں تسبیح کی جگہ اپنے دل میں اگلی آیت پڑھتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، یا زبان سے بھی آہستہ آہستہ دہراتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، یا زبان سے تو نہیں دہراتے، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں مگر دل و دماغ اگلی آیت کے سوچنے کی طرف متوجہ رکھتے ہیں۔ ان تینوں صورتوں کا شرعی حکم مفصل اور مدلل فرمائیں۔ جواب: رکوع اور سجدہ کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ رکوع اور سجدہ میں قرات کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ پھر اگر تشہد کی بجائے قرآن پڑھا جائے تو سجدہ سہو کرنا لازم آئے گا، کیونکہ تشہد پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ترک سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز ناقص ہوگی، اعادہ واجب رہے گا۔ چونکہ رکوع اور سجدہ کی تسبیحات سنت ہیں، ان کے ترک سے نماز کراہت تنزیہ کے ساتھ ادا ہوگی۔ اس صورت میں اگرچہ نماز ادا ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ لفظ ضاد کو کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ سوال: لفظ ضاد کو نماز میں کس طرح پڑھنا چاہیے؟ جواب: ضاد کو اس کے مخرج سے پڑھنا چاہیے، نہ نکل سکے تو جیسے بھی ادا ہو جائے نماز ہو جاتی ہے۔ سوال: ضالین کو دالین پڑھنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ جواب: اگر ضاد کو بصورت دال مضخم یعنی دال پر پڑھنے سے نماز کا نہ ہونے کا حکم کیا جائے گا تو تمام عرب قراء، علماء اور ائمہ میں سے بھی کسی کی نماز نہ ہوگی اور نہ مقتدیوں کی نماز ہوگی، کیونکہ وہ سب دالین پڑھتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ یہ حکم لگانا غلط ہے اور حرج ہے، البتہ عمدہ اور بہتر یہی ہے کہ مخرج سے ادا کرنے میں کوشش کرے۔ لفظ ضاد کے بارے میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ: دال، ضا، ضاد کے حرف جداگانہ اور مخارج الگ ہونے میں تو شک نہیں، اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ قصداً کسی حرف کو دوسرے مخرج سے ادا کرنا سخت بے ادبی ہے اور بسا اوقات باعث فساد نماز ہے، مگر جو لوگ معذور ہیں اور ان سے یہ لفظ مخرج سے ادا نہیں ہوتا اور حتی الوسع کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کی بھی نماز درست ہے۔ اور دال پر ظاہر ہے کہ خود کوئی حرف نہیں ہے بلکہ ضاد ہی ہے، اپنے مخرج سے پورے طور پر ادا نہیں ہوا، تو جو شخص دال خالص یا ضا خالص عمدن پڑھے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، مگر جو شخص دال پر کی آواز میں پڑھتا ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں۔ جو شخص باوجود قدرت کے ضاد کو ضاد کے مخرج سے ادا نہ کرے وہ گناہ گار بھی ہے، اور اگر دوسرا لفظ بدل جانے سے معنی بدل گئے تو نماز بھی نہ ہوگی، اور اگر کوشش اور سعی کے باوجود ضاد اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوتا تو وہ معذور ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص خود صحیح پڑھنے پر قادر ہے تو ایسے معذور کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، مگر جو شخص قصداً خالص دال یا ضا پڑھے تو اس کے پیچھے نماز نہ ہوگی۔ لفظ ضاد کے بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان کا فتویٰ: عوام کی نماز تو بلا کسی تفصیل و تنقیح کے بہرحال صحیح ہو جاتی ہے، خواہ ضا پڑھیں یا دال یا زا وغیرہ، کیونکہ وہ قادر بھی نہیں اور سمجھتے بھی یہی ہیں کہ ہم نے اصلی حرف ادا کیا ہے۔ اور قراء، مجودین اور علماء کی نماز میں تفصیل مذکور ہے کہ اگر غلطی قصداً یا بے پرواہی سے ہو تو نماز فاسد ہے،
اور سبقت لسانی یا عدم تمیز کی وجہ سے ہو تو جائز ہے، لیکن جواز عدم فساد سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بے فکر ہو کر ہمیشہ غلط پڑھتے رہنا جائز ہو گیا اور پڑھنے والا گناہگار بھی نہ رہے گا، بلکہ اپنی قدرت اور گنجائش کے موافق صحیح پڑھنے کی مشق کرنا اور کوشش کرتے رہنا ضروری ہے، ورنہ گناہگار ہوگا اگرچہ نماز نہ فاسد ہو، جیسا کہ عالمگیری میں تصریح اس کی موجود ہے۔ سلام میں علیکم کی جگہ علیتم نکل جانے کا کیا حکم ہے؟ سوال: اگر السلام علیکم کی بجائے علیتم نکل جائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب: نماز ہو گئی۔ سوال: اگر امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی بجائے صرف سلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو کیا حکم ہے؟ جواب: یہ خلاف سنت ہے، اس سے نماز میں کراہت آئے گی۔ یہ اس وقت ہے جب کہ امام تلفظ ہی میں سلام علیکم کہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الف لوگوں کے سننے میں نہیں آتا، امام تو السلام علیکم کہتا ہے، لوگ سلام سنتے ہیں، تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ سلام میں چہرہ کتنا گھمایا جائے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے وقت دائیں اور بائیں رخ فرماتے تھے اور چہرہ مبارک کو دہنی جانب اور بائیں جانب اتنا پھیرتے تھے کہ ہم رخسار مبارک کی سفیدی دیکھ لیتے تھے۔ سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت کا ثبوت اور فضائل۔ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں روایت آتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور جب سجدہ والی صورت پڑھتے تو حضور علیہ السلام سجدہ کرتے اور ہم بھی ساتھ ہی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم بعض اشخاص کو پیشانی ٹیکنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جب آیت سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہٹ کر روتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے غضب، ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا اور میں نے حکم نہیں مانا تو میرے لیے جہنم ہے۔ اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن میں بعض خاص مقامات ایسے ہیں جن کے پڑھنے پر سجدہ کرنے کا شرعی حکم ہے۔ سجدہ تلاوت فرض ہے یا واجب، اور اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ سوال: سجدہ تلاوت فرض ہے یا واجب اور کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ یعنی سجدہ میں اور سجدہ کے شروع کرنے سے پہلے یا سجدہ کے بعد کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ اور جب کوئی شخص تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو اور آیت سجدہ پڑھے تو وہ دو زانو ہو کر سجدہ کرے یا کھڑے ہو کر سجدہ میں جائے؟ جواب: سجدہ تلاوت واجب ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے اور 3 بار یا زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے، سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اگر بیٹھے ہوئے سجدہ میں گیا اور سجدہ کے بعد پھر بیٹھا رہا تو تب بھی کچھ حرج نہیں، بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سجدے میں جائے اور سجدے کے بعد کھڑا ہو جائے۔ سجدہ تلاوت کی نیت۔ مستحب یہ ہے کہ جب سجدہ تلاوت کا ارادہ کر کے تو کھڑا ہو جائے اور پھر سجدہ کرے، اور سجدہ کرنے کے بعد کھڑا ہو جائے یا بیٹھے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ جب سجدہ کا ارادہ کرے تو اس کی نیت دل سے کرے یا زبان سے کہہ لے، اللہ کے لیے سجدہ تلاوت کرتا ہوں، اللہ اکبر کہہ کر سجدہ ادا کر لے۔ سجدہ تلاوت کی ادائیگی کا طریقہ۔ حنفیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت کا طریقہ یا اس کی تعریف یہ ہے کہ انسان 2 تکبیروں کے ساتھ ایک سجدہ کر لے۔ ایک تکبیر تو پیشانی کو سجدہ کے لیے زمین پر رکھتے وقت،
اور دوسری بار سجدہ سے اٹھتے ہوئے سجدہ تلاوت میں تشہد اور سلام نہیں ہے، یہ دونوں تکبیریں مسنون ہیں۔ چنانچہ اگر بغیر تکبیر کہے پیشانی زمین پر رکھ دی تو سجدہ ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ ہے۔ تراویح میں سجدہ تلاوت کا اعلان کرنا کیسا ہے؟ سوال: تراویح میں سجدہ تلاوت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں رکعت میں سجدہ ہے، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب: خیر القرون میں عرب و عجم کے اندر کثیر تعداد جہالا اور نو مسلم ہونے کے باوجود سلف صالحین سے اعلان ثابت نہیں ہے، حالانکہ وہ اسلامی اعمال کی تبلیغ میں نہایت چست اور عبادات کی درستگی کے بڑے حریص تھے، اور فقہاء نے بھی اس طرح کے اعلان کی ہدایت نہیں کی ہے۔ اگر ضرورت ہوتی تو ضرورت تاکید فرماتے، جیسا کہ مسافر امام کے لیے خصوصی طور پر تاکید فرمائی ہے کہ نمازیوں کو اپنے مسافر ہونے کی اطلاع دے دیں، چاہے نماز سے پہلے یا بعد میں، کہ میں مسافر ہوں، کیونکہ یہاں ضرورت ہے۔ لیکن سجدہ تلاوت میں عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر بلا ضرورت یہ طریقہ جاری رہا تو یہ کبھی اندیشہ ہے کہ جس طرح بعض شہروں میں رواج ہے کہ نماز جمعہ کے وقت کا اعلان کیا جاتا ہے اور یہ اعلان سنت یا فعل حسن سمجھا جاتا ہے، اسی طرح سجدہ تلاوت کا یہ اعلان بھی ضروری اور بہت ممکن ہے سنت سمجھا جانے لگے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ مباح چیزوں کو ضروری سمجھنے سے دیگر خرابی کے علاوہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ مباح کو مسنون سمجھ لیا جائے، اور غیر سنت کو سنت سمجھ لینا تعریف دین ہے۔ البتہ اگر مجمع زیادہ ہو، جیسا کہ بڑے شہروں میں ہوتا ہے کہ صفیں دور تک ہوتی ہیں اور کچھ صفیں بلائی منزل میں ہوتی ہیں، اور مغالطہ کا کبھی احتمال رہتا ہے کہ لوگوں کو سجدہ تلاوت کا پتہ نہ چلے اور سجدہ کی بجائے رکوع کرنے لگیں، تو ایسے موقع پر بموجب الضرورات تبیح المحظورات کے تحت اعلان کی اجازت دی جا سکتی ہے، مگر ہر جگہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ اگر آیت سجدہ سورت کے ختم پر آئے۔ سوال: تراویح میں اگر آیت سجدہ رکوع یا سورت کے ختم پر آئے تو کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ جواب: رکوع یا سورت کے ختم پر آیت سجدہ آئے تو اس کی ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ فوراً سجدہ تلاوت کر کے اٹھے اور پھر آگے سے چند آیتیں پڑھ کر رکوع کرے۔ دوسرا یہ کہ رکوع میں نیت سجدہ تلاوت کی کرنے سے سجدہ ادا ہو جاتا ہے، مگر فوراً رکوع کر لے۔ دوسری صورت مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ صرف امام کی نیت کافی نہیں ہے، مقتدی کا سجدہ تلاوت رہ جائے گا اور سلام کے بعد ادا کرنا ہوگا۔ فوراً سجدہ مستقل کرنا چاہیے۔ ختم صورت پر سجدہ ہو تو سجدہ تلاوت سے اٹھ کر دوسری صورت کی 2-3 آیتیں پڑھ کر پھر رکوع کرے۔ اگر رکوع کے ختم پر سجدہ ہو تو سجدہ کے بعد دوسرے رکوع کا کچھ حصہ پڑھ کر نماز کے لیے رکوع کر لے۔ فتاوی محمودیہ میں لکھا ہے کہ اگر آیت سجدہ جو کہ سورت کے ختم پر ہے پڑھ کر سجدہ کیا تو اب سجدہ سے اٹھ کر فوراً رکوع نہ کیا جائے، اس خیال سے کہ سورت ختم ہو گئی، بلکہ 3 آیات کی مقدار پڑھ کر رکوع کرنا چاہیے۔ سجدہ تلاوت سجدہ نماز کے ساتھ ادا ہوگا یا نہیں؟ سوال: اگر حافظ نے تراویح میں سجدہ تلاوت سجدہ نماز کے ساتھ ادا کیا، یعنی 3 سجدے کیے، تو نماز ہوئی یا نہیں؟ جواب: نماز میں جس وقت آیت سجدہ کی تلاوت کرے اسی وقت سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے، اور اگر مؤخر کیا اور نماز کے سجدوں کے ساتھ کیا تو سجدہ سہو لازم ہے۔ سجدہ سہو کے بعد نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ قصداً تلاوت مؤخر کرنا درست نہیں ہے۔ آیت سجدہ کے فوراً بعد یا زیادہ سے زیادہ 2 آیت کے بعد سجدہ تلاوت کر لینا ضروری ہے، ورنہ گناہ گار ہوگا اگر سجدہ تلاوت کا کچھ حصہ پڑھے۔ سوال: آیت سجدہ کے آخری الفاظ نہیں پڑھے تو سجدہ تلاوت واجب ہے یا نہیں؟ جواب:
اگر وہ کلمہ پڑھا جس میں سجدہ کا لفظ ہے تو سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ سوال: حافظ صاحب نے تراویح میں سورہ اعراف کی آیت سجدہ پڑھ کر رکوع کیا اور سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ نماز کے بعد دریافت کرنے پر حافظ صاحب نے کہا کہ رکوع میں یا سجدہ میں سجدہ تلاوت کی نیت کر لی جائے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب: نماز میں سجدہ تلاوت ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آیت سجدہ پڑھ کر فوراً نماز کا رکوع کر لے، جیسا کہ سورۃ مسئولہ میں ہوا ہے، یا 2-3 چھوٹی آیتیں پڑھ کر نماز کا رکوع کر لے اور اس سے سجدہ تلاوت کی نیت کرے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے، اور اگر رکوع میں نیت کی تو نماز کے سجدہ میں سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، خواہ سجدہ کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ لیکن اگر امام نے رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت کی اور مقتدیوں نے نہیں کی تو ان کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایسی صورت میں امام کو چاہیے کہ رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت نہ کرے، نماز کے سجدہ میں سب کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ سورۃ مذکورہ میں امام کے ساتھ مقتدیوں نے بھی رکوع میں سجدہ تلاوت ادا کرنے کی نیت کی ہوگی تو سب کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، اور اگر مقتدیوں نے نیت نہیں کی ہو اور امام نے کر لی ہو تو مقتدیوں کا سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا، اور اگر امام نے رکوع میں نیت نہیں کی تھی تو نماز کے سجدہ میں کوئی نیت نہ کرے یا نہ کرے، سب کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ 3 آیتوں سے کم پڑھا ہو۔ نوٹ: مسئلے سے لوگ واقف نہیں ہوتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سجدہ تلاوت مستقل ادا کیا جائے اور نماز کے رکوع اور سجدہ میں ادا کر کے لوگوں کو تشویش میں نہ ڈالے۔ مسئلہ پر اگر عمل کرنا ہو تو نمازیوں کو پہلے مسئلہ سمجھا دے پھر عمل کرے۔ سوال: اگر مقتدی غلطی سے امام کے ساتھ سجدہ تلاوت نہ کرے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب: نماز میں جو سجدہ تلاوت واجب ہو وہ نماز کے بعد ادا نہیں ہوتا اور ساکت ہو جاتا ہے۔ شامی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سجدہ ساکت ہوا اور نماز کے لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں، البتہ جان بوجھ کر چھوڑا تو توبہ کرے۔ سوال: حافظ صاحب نے آیت سجدہ پڑھ کر پھر سجدہ کیا اور پھر کسی وجہ سے نماز دہرانے کی ضرورت پیش آئی، پھر وہی آیت پڑھی تو دوبارہ سجدہ کرنا چاہیے یا پہلا ہی سجدہ کافی ہے؟ جواب: پھر سجدہ کر لینا چاہیے۔ سوال: نماز میں سجدہ تلاوت پڑھ کر فوراً سجدہ تلاوت نہیں کیا، 3 آیت کے بعد کیا تو ادا ہوا یا نہیں، اور سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نماز لوٹانی ہوگی؟ جواب: نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت کے فوراً بعد سجدہ واجب ہے، یا اگر 3 آیت پڑھنے کے بعد کیا گیا تو قضا شمار ہوگا اور تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سجدہ سہو نہ کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ جو سجدہ تلاوت نماز میں واجب ہو وہ سلام پھیرنے سے پہلے بلکہ پھیرنے کے بعد جب تک کوئی حرکت منافی نماز نہ ہو سجدہ کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد بجز توبہ و استغفار کے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سوال: امام نے سجدہ کی آیت پڑھی اور سجدہ تلاوت کی جگہ رکوع کر دیا، جو مقتدی امام کے قریب تھے وہ رکوع میں چلے گئے، اور جو امام سے دور تھے اور ان کو یہ معلوم تھا کہ یہاں سجدہ تلاوت ہے وہ لوگ سجدے میں چلے گئے۔ جب امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تب ان کو پتہ چلا کہ امام رکوع میں تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کر رکوع میں گئے اور پھر امام کے ساتھ سجدے میں شامل ہو گئے، اور کچھ لوگ سجدے میں شامل ہو گئے اور کچھ لوگ سجدے سے بیٹھ کر پھر امام کے ساتھ سجدے میں چلے گئے۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ جو لوگ امام کے رکوع کرنے کے بعد رکوع کر کے امام کے ساتھ سجدے میں شامل ہو گئے ان کی نماز ہوئی یا نہیں؟ جواب: جو لوگ امام کے ساتھ رکوع میں شامل نہیں ہوئے ان کی یہ رکعت جاتی رہی، پھر جب وہ رکوع کر کے امام کے ساتھ سجدے میں مل گئے تو ان کی نماز صحیح ہو گئی،
اور جو لوگ بغیر رکوع ادا کیے ہوئے سجدے میں ملے ان کی ایک رکعت فوت ہوگی۔ اگر وہ امام کے سلام کے بعد اپنی رکعت پوری کر لیتے تو نماز ہو جاتی، جب انہوں نے سلام پھیر دیا تو نماز نہیں ہوئی۔ سوال: تراویح میں حافظ صاحب نے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی تو سجدہ کس وقت کرنا چاہیے؟ جواب: بہتر یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کرے جس وقت آیت سجدہ پڑھے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر بعد میں یاد آیا اور اس وقت نہ کیا تو سجدہ سہو لازم ہے، مگر تاخیر کی گنجائش ہے، اس وقت تک ہے جب نماز میں نہ ہو، نماز میں فوراً ادا کرنا ہوگا۔ سوال: حافظ صاحب آیت سجدہ بھول گئے، مقتدی نے یا سامع نے لقمہ دیا اور حافظ صاحب نے آیت سجدہ پڑھی تو ایک سجدہ تلاوت ہوگا یا دو؟ جواب: امام صاحب سجدہ کی آیت بھول گئے اور مقتدی نے پڑھ کر لقمہ دیا اور امام صاحب نے وہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا تو یہ سجدہ کافی ہے، اس صورت میں دو سجدے واجب نہیں۔ فوت شدہ رکعت کی ادائیگی کے وقت آیت سجدہ امام سے سنے تو کیا حکم ہے؟ سوال: حافظ صاحب اور مقتدی 4 رکعت پر ترویہ میں بیٹھے، اس وقت میں فوت شدہ رکعت کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوا، ابھی میری نماز نہ تمام ہی تھی کہ امام صاحب نے تراویح شروع کی اور آیت سجدہ پڑھی، میں نے بھی سنی، تو مجھ پر سجدہ تلاوت لازم ہے یا نہیں؟ جواب: سورۃ مسولہ میں سجدہ تلاوت لازم ہو گیا، ہاں اگر امام کے سجدہ کرنے سے پہلے یا سجدہ کرنے کے بعد اسی رکعت کے آخر میں امام کے پیچھے نیت باندھ لی اور نماز میں شامل ہو گئے تو امام کا سجدہ آپ کے لیے کافی ہے، علیحدہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت سجدہ سن کر بجائے سجدہ کے رکوع میں چلا جائے۔ سوال: نماز تراویح میں حافظ صاحب نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ میں گئے مگر مقتدی رکوع سمجھ کر رکوع میں گیا تو اس کی نماز اور سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ جواب: سورۃ مسئولہ میں مقتدی کو چاہیے کہ رکوع چھوڑ کر سجدہ میں چلا جائے، اگر رکوع کر کے پھر سجدہ میں گیا تو نماز صحیح ہو جائے گی اور سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا۔ سوال: زید حافظ ہے، زید نے نماز پڑھی، درمیان میں آیت سجدہ تلاوت آئی، فوراً سجدہ تلاوت ادا کیا، سجدے کے بعد پھر کھڑا ہوا مگر اس کے آگے قرآن شریف یاد نہیں آیا، زید نے سجدہ تلاوت کرتے وقت رکوع بھی نہیں کیا، لا علمی یا بھول سے، آیا زید سجدہ تلاوت سے اٹھ کر رکوع کرے یا کیا کرے؟ جواب: ایسی حالت میں نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت کی اور آگے کچھ نہیں پڑھتا ہے تو رکوع میں ہی نیت سجدہ کر لینے سے سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے سجدہ تلاوت کیا تو بہتر یہ ہے کہ اٹھ کر چند آیات پڑھ کر پھر رکوع کرے، اور اگر اٹھ کر کھڑا ہو کر فوراً رکوع میں چلا جائے تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں ہے، نماز صحیح ہو جائے گی۔ سجدہ تلاوت کے بعد سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھے تو کیا حکم ہے؟ سوال: تراویح میں سجدہ تلاوت ادا کرنے کے بعد بجائے اگلی آیت پڑھنے کے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو شروع کرے تو سجدہ سہو ہے یا نہیں؟ سورہ فاتحہ کی تکرار ہوئی۔ جواب: سورت شروع کرنے سے پہلے اگر سورہ فاتحہ کو مکرر پڑھ لے تب تو سجدہ سہو ہوگا، کیونکہ فاتحہ کے بعد بلا تاخیر سورت کا شروع کرنا واجب تھا، اس میں تاخیر ہو گئی اور واجب کی تاخیر سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، لیکن سورۃ مسئولہ میں جب سورہ فاتحہ کے بعد قرأت شروع کر چکا تھا تو سورت یعنی قرأت شروع کرنے میں تو تاخیر نہیں ہوئی، فاتحہ کے فوراً بعد شروع کر دی۔ اب اگلا فرض رکوع کا ہے، اس کی ادائیگی قرأت کے بعد ہونی چاہیے، مگر قرأت کی کوئی حد متعین نہیں، جتنی چاہے قرأت کرے اور جس صورت کی چاہے قرأت کرے، رکوع سے پہلے اس کو مختصر اور طویل قرأت کرنے کا اختیار ہے، اس میں طویل و تاخیر سے سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، لہٰذا اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ سوال: تراویح میں حافظ صاحب نے 2 رکعت کی نیت باندھی، پہلی یا دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا اور 2 رکعت پوری کی،
پھر دوسری رکعت کی نیت باندھی اور ساون وہی سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی لیکن سجدہ نہیں کیا۔ نماز کے بعد معلوم کرنے پر حافظ صاحب نے فرمایا پہلی نماز کا سجدہ تلاوت دوسری نماز کے لیے کافی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب: اس صورت میں دوسرا سجدہ کرنا ہوگا۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر دوسری نماز شروع کرنے سے حکماً مجلس بدل جاتی ہے۔ نیز مراقی الفلاح میں ہے کہ نماز میں سجدہ تلاوت کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کیا، پھر وہی آیت سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ پڑھی تو ظاہر روایت کے مطابق دوسرا سجدہ کرے۔ نماز میں جو سجدہ کیا تو وہ حکماً باقی نہیں رہا۔ تراویح میں سجدہ تلاوت بھول جائے۔ کسی شخص نے ایک رکعت میں آیت سجدہ پڑھی مگر اس میں سجدہ کرنا بھول گیا تو دوسری رکعت میں جب یاد آئے سجدہ تلاوت ادا کر لے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرے۔ نماز میں اگر کوئی شخص آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ اگر چھوٹی 3 آیتوں یا ایک لمبی آیت کے بعد سجدہ تلاوت کیا تو سجدہ تلاوت کر کے سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اور اگر 3 آیتوں سے کم پڑھ کر ہی سجدہ تلاوت کر لیا ہے تو پھر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ سوال: تراویح میں حافظ صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کر کے بجائے ایک سجدہ کے 2 سجدے کیے، کیا اس صورت میں 2 سجدے کرنے سے قیام میں تاخیر ہونے کی بنا پر سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ اگر لازم ہوتا ہو اور سجدہ سہو نہیں کیا تو کیا 2 رکعت واجب الاعادہ ہیں، جماعت کے ساتھ لوٹائیں یا اکیلے اکیلے پڑھ لیں؟ جواب: نماز تراویح میں ایک سجدہ زائد ہو جانے کی وجہ سے تاخیر لازم آئی، سجدہ سہو کر لینا تھا، نہیں کیا گیا، اس لیے وقت کے اندر اعادہ ہے۔ لوگ موجود ہوں تو جماعت سے، ورنہ اکیلے اکیلے پڑھ لیں۔ سوال: سورہ حج کا آخری سجدہ پارہ نمبر 18 میں امام شافعی کے نزدیک واجب ہے۔ شافعی امام کے اقتداء میں حنفی مقتدی یہ سجدہ ادا کرے یا نہ کرے، اور جب امام حنفی ہو اور مقتدی شافعی ہو تو مقتدیوں کا یہ سجدہ کیسے ادا ہوگا؟ جواب: شامی میں ہے کہ مطابعت امام شافعی المذہب کی وجہ سے مقتدی حنفی بھی سورہ حج کا آخری سجدہ ادا کر لے، اور جب کہ امام حنفی ہو تو سجدہ نہ کرے، اور مقتدیوں کے ذمہ بھی موافق قواعد حنفیہ یہ سجدہ ساقط ہے۔ لیکن اگر شوافع کے نزدیک نماز کے سجدہ کو بعد میں بھی ادا کرنا جائز ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک تو جو سجدہ نماز میں لازم ہوا اور اس کو اس وقت نہ کیا جائے تو وہ ادا نہیں ہو سکتا۔